وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس كفارة لما ينبغي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيل. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، برائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہمیں آج کی اس جمعے کے دن مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و درود نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی سورہ العنکبوت سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ اس میں اللہ رب العالمین نماز کی اہمیت کے بارے میں اپنے بندوں سے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو قائم کرنے کے بعد، دنیا میں بنی و انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین کا جو مقصد انسان کو بنانے کے لیے، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایسے دو مخلوق کو پیدا کیا جن کے بارے میں عبادت کا ذکر کیا ہے کہ عبادت ان دونوں کے لیے لازم ہے، فرض ہے، عبادت کرنا ان کے لیے فرض ہے، اور وہ انسان اور جن ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میرے ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت بہت طرح کے ہوتے ہیں، عبادت ان میں سے ایک نماز ہے، اور نماز کی اہمیت اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر ہم نماز کے بارے میں جان لیں، سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، تو ہمارے دل میں مسجد سے کبھی ہمارا دل چھٹکارا نہیں پائے گا۔ ہمارا دل ہمیشہ کے لیے مسجد سے لگاتے رہے گا، ہمارا دل ہمیشہ مسجد میں لگے رہے گا، لیکن ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں، ہم نماز کے بارے میں جانتے نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ کیا ہے، آخرت کی فائدہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، صحیح معلوم ہو جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، تو
انسان نماز کے لیے مسجدوں میں پڑے رہیں گے، وقت سے پہلے مسجد میں آ کر پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں نماز کی اہمیت معلوم نہیں، اسی لیے اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ کر پہنچتے ہیں۔ آج جمعے کے دن ہے، ایک ہی اذان ہے، لیکن ہم اذان سننے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، امام منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلیوں کا کوئی پتہ نہیں، مصلیوں کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج میں نے نماز کی اہمیت کے بارے میں سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ بیان رکھوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ العنکبوت میں ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجیے، ان کو پڑھا کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ اسی آیت کے اندر فرماتے واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر فرماتے اپنے بندوں کو کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ورک ہے، ایک ایسا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الصلاۃ، کہ نماز، بے شک نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ کو بری چیزوں سے، خراب کاموں سے، بری باتوں سے آپ کو روک دیتا ہے، آپ کو روک دیتا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ رب العالمین ایسے جاننے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بارے میں مومنوں کو، اور سورہ مومنون کی آیت ہے آیت نمبر 9، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے آیت نمبر 132۔ اپنے اہل عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دیجیے، اپنے اہل عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے۔ اللہ رب العالمین کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز اپنے اہل و عیال کو پڑھنے کا حکم کیجیے۔ اور جو لوگ نماز کا پابندی خود بھی اپنے آپ کیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ لوگوں کو نماز کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کا تلقین کرتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ نماز کے پابندی نہیں ہے، تو ایسا نصیحت آپ کا کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی آپ کا نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہوں گے، کیوں کہ لوگ آپ کو پہلے فالو کریں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے کہ نہیں، آپ جو نماز کے لیے لوگوں کو حکم کرتے ہیں وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں اذان ہونے کے بعد بھی آپ نماز میں نہیں جاتے ہیں، آپ چائے کی دکانوں میں اڈے مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ
نماز کی پابندی پڑھنے کی کوشش کریں. نماز کی پابندی اپنے آپ کو کرنے کی پہلے ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی خود پر تلقین کیجیے. اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ نماز جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اور یہ نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، کہ نماز یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق ڈالنے والی چیز ہے. نماز جو ہے آپ کا پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے آپ مسلمان نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے. کیونکہ اسلام کا یہ پہلا رکن ہے جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہ پہلا چیز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. دوسرے نمبر پر جیسے ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس انسان پر فرض ہو جاتا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے، آپ پر فرض ہے نماز پڑھنا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. اسلام کا تیسرا بنیاد ہے وہ صوم رمضان. رمضان کا مہینہ جب آئے بڑی پابندی کے ساتھ اس مہینے کی روزہ رکھنا ہے. وآتوا الزکاۃ، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ کو اس مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے. جو حق غریبوں کا بنتا ہے، مسکینوں کا بنتا ہے، ان کو نکال کر آپ کو دے دینا ہے. اس میں آپ کا ایک ذرہ برابر حق نہیں رہتا ہے. اس مال کو کھانے پر اگر وہ مال آپ کھا لیتے ہیں تو آپ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا آگ ڈال لیتے ہیں. 5ویں نمبر پر جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ تحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا. آپ کے پاس اگر استطاعت ہے، آپ اگر جانے کا ہمت رکھتے ہیں، آپ کے پاس جانے کا مال و دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے اور حج آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوں گے اس دن جواب دینا پڑے گا. نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. ہم سمجھتے نہیں کہ نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے. نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو پکڑتے ہیں
جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح اس درخت کے پتے ہلانے پر جھڑ جاتا ہے، اسی طرح تم جب 5 اوقات کی نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تو تمہاری ساری صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے دن بھر ہزاروں غلطیاں ہوتے رہتے ہیں، 100 جھوٹے بولتے ہیں، لوگوں کی چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اسی لیے نماز فرض ہے، نماز کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ مسلمان نہیں، آپ اپنے آپ کو دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رأس الامر الاسلام وعمود الصلاۃ، رأس الامر الاسلام وعمود الصلاۃ، تمام معاملات کی اصل اسلام ہے، تمام معاملات کی جڑ اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اسلام کا ستون نماز ہے۔ جتنی ساری معاملات ہے دنیا کے اندر، ساری معاملات کا جڑ، ساری معاملات کا اصل اسلام ہے، اور اسلام کی ستون نماز ہے، نماز ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اول یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح، کہ قیامت کے دن جب لوگوں سے حساب لیا جائے گا، لوگوں سے اپنے اعمال کے بارے میں حساب لیا جائے گا، تو سب سے پہلے ان کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ نماز میں ٹھیک ٹھاک حساب دے دیتے ہیں تو آپ کی ساری اعمالوں میں جو ہے، اور باقی جتنی دیگر ساری اعمالیں ہیں، ساری اعمالوں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اگر نماز میں آپ لگ جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں اس اعمال میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، ان اول یحاسب به العبد بصلاۃ ما فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاف وخسر۔ کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، نسائی شریف کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو آخری وقت میں اپنے امتوں سے کہا تھا، اپنے امتوں کو نصیحت کیا تھا اس نماز کے بارے میں، آخری سانس میں، آخری وقت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آ گیا، اپنے امتوں کو نصیحت کر کے گیا۔ کیا نصیحت کیا؟ کہ الصلاۃ والصلاۃ اتقوا اللہ ملکت ایمانکم، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے امت کے لوگوں، نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنا، اور اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اپنی امتوں کو اتنی بار بار تنبیہ کیا ہے، بار بار آگاہ کیا ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، اور اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ قرۃ عین، کہ نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ پریشانی میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ اچھی طرح سے وضو بناتے ہیں، سنت کے طریقے پر وضو بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وضو بنائے، آپ بھی اسی طریقہ کو فالو کر کے وضو
بناتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں داخل ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد یہ نماز کے حالات میں اللہ رب العالمین سے آپ فریاد کرتے ہیں اپنی مصیبتوں کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین آپ کو سکون دے دیتا ہے، آپ کو راحت فرماتا ہے، آپ کو اطمینان کر دیتا ہے آپ کے دلوں کو۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام کی ارکان میں سے ایک ارکان ہے، رکن میں سے ایک رکن ہے، اور جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، کہ کافر اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق ڈالنے والی چیز ہے، ہر ایک انسان ہے، ہر ایک بنی نوع آدم کی سنتان ہے، ان کی اولاد ہیں، لیکن ان میں سے ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہی مسلمان ہیں۔ اور ان میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، فرق کرنے والی چیز ان دونوں کے درمیان، جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان نہیں ہے۔ الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، جس طرح کافر نماز نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی کافروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کافروں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت میں آئے، جب پہلا خلافت میں آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اپنے گورنروں کو خط لکھا، اور خط میں سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ اے گورنروں، ہر کوئی اپنے اپنے اسٹیٹ میں، اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھنے کا تلقین کیا کرو۔ یہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت آنے کے بعد سب سے پہلے جو ان کا کام تھا یہی نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں تلقین کرنے کا حکم کیا، لوگوں کو حکم کیا، اپنے گورنروں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ بات لکھا ہوا تھا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم کیا کہ اذان ہونے کے بعد جو لوگ مسجد میں نہ آئے، گھروں میں جا کر کے دیکھو، اگر کسی کو اپنے گھروں میں مل جائے نماز کی وقت میں تو تم ان کے گھروں میں جا کے آگ لگا دو، آگ لگا دیا کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہن، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کی کفارہ ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم احساس نہیں کر پاتے، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم احساس نہیں کر پاتے۔ دن میں کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، جان کر انجانے میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ان سارے گناہوں کی کفارہ یہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما
ما لم تغش القبائل، یہ جمعہ سے جمعہ تک جو ہم نماز پڑھتے ہیں، الجمعہ تو الی الجمعہ، یعنی جمعہ سے جمعہ، آج ہم جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں، جمعہ کے درمیان جتنے ساری نماز پڑھتے ہیں جمعہ آنے تک، یہ جو ہے آپ کی گناہوں کی کفارہ ہے، آپ کی گناہوں کی کفارہ ہے۔ آپ جب وضو بناتے ہیں نماز کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو سامنے بٹھائے اور بٹھانے کے بعد صحابیوں سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں ایک گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، ایک نہر ہو، اور اس نہر میں اگر تم 5 وقت دن بھر میں نہاؤ، جسم کو صاف کرو، کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابیوں نے کہا نہیں۔ اسی طرح تم اگر 5 وقت نماز کے لیے اچھی طرح سے وضو بنا کر کے مسجد میں جاؤ گے تو تمہاری سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، نماز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خود نماز کی پابندی بننے کی توفیق عطا فرما، پھر اپنے اہل عیال کو نماز پڑھنے کی حکم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ